بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر بالناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ایک صلوات بھیجتے محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتئه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جتنی ہم سب کو بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے محبت ہے اتنی بلند آواز میں درود بھیجتے محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. جتنا ہم چاہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اور ائمہ اطہار کی زیارت ہمیں اس دنیا میں نصیب ہو اور آخرت میں ان بزرگواران کی شفاعت ہمارے شامل حال ہو، اتنی بلند آواز میں درود بھیجتے محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جتنا ہم چاہتے ہیں کہ امام زمانہ عجل تعالیٰ فرد و شریف کا ظہور جلد از جلد ہو اور ان کے ناصروں میں سے بلکہ ان کے سرداروں میں سے ہم سب کا شمار ہو، اتنی بلند آواز میں درود بھیجتے محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. ایک روایت جو امام صادق علیہ السلام سے، جسے شیخ صدوق نے اپنے کتاب الخصال اور الاحتجاج اور دوسری کتابوں میں علل الشرائع، اس میں ان سب میں اسے نقل کیا ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان لفاطمہ سلام اللہ علیہا عند اللہ 9 اسماء، کہ بے شک بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے پروردگار کے پاس 9 نام ہیں. یہ نام اس طرح سے ہے کہ فاطمہ، صدیقہ، مبارکہ، طاہرہ، زکیہ، راضیہ، مرضیہ، محدثہ اور زہرا. ہم سب جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص کسی اپنے بچے کا نام رکھتا ہے تو وہ کچھ سوچ سمجھ کر اپنے بچوں کا نام رکھتا ہے. نام رکھنا یعنی کوئی یوں ہی کسی کا نام نہیں رکھتا، بلکہ ایک چیز سے اس کی آئیڈیالوجی یا اس کی محبت اس چیز سے ہے. جس طرح سے ہم نارملی دیکھتے ہیں کہ جو شیعہ ہوتے ہیں، جو اہل بیت اطہار کے چاہنے والے ہوتے ہیں، وہ اپنے بچوں کے نام اہل بیت اطہار کے نام سے رکھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اہل بیت اطہار کو چاہتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سنگر کو زیادہ چاہتے ہیں یا کوئی ایکٹر کو زیادہ چاہتے ہیں، اس لیے ان کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں. تو دیکھیے یعنی 2 آئیڈیالوجیز ہے. یعنی ایک وہ آئیڈیالوجی جو اہل بیت اطہار کو چاہنے کی آئیڈیالوجی ہے، اور ایک وہ آئیڈیالوجی جو اہل بیت اطہار کے علاوہ کسی دوسروں کو چاہنے کی آئیڈیالوجی ہے. اسی لیے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنے بچوں کا نام کسی بادشاہ کے نام پر رکھتے ہیں اور کسی ایکٹر کے نام پر رکھتے ہیں. جیسے رکھ دیا نام سلمان. دیکھیے یہ نام رکھا ہے سلمان. کسی کے نیت میں اور کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ سلمان فارسی، جسے سلمان محمدی کہا جاتا ہے، یعنی رسول خدا کے ہاتھ پر جنہوں نے ایمان لائے اور اس پستی سے نکل کر اس کمال کی طرف چلے گئے کہ جس کی وجہ سے اب سلمان و منا اہل البیت ہو گئے. تو دیکھیے اگر کوئی یہ سوچے کہ میں اپنے بچے کا نام سلمان رکھ رہا ہوں اور سلمان جو ہے وہ سلمان فارسی ہے، تو اب اس کا ایک الگ اثر ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی اپنے بچے کا نام سلمان رکھ رہا ہے، سلمان وہ جو ایکٹر ہے سلمان خان، اس کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھ رہا ہے، تو اب یہ بہت فرق کرتا ہے، بہت ڈفرنس ہے یہ دونوں کے ناموں میں. اور اس کی تاثیر بھی، یعنی اس کا اثر جو بچے کے پرسنالٹی پر اور اس کی آئیڈینٹی پر ہوتا ہے، اس پر بھی بہت ڈفرنس ہوا کرتا ہے. اسی لیے دیکھیے کہ نام جو ہے وہ یوں ہی نہیں رکھا جاتا، بلکہ وہ چیز جس سے محبت کی جاتی ہے اس پر نام رکھا جاتا ہے. ایک واقعہ ہے، دیکھیے کہ مروان ہے جو مدینے کا حاکم ہے اور مدینے کے گلی سے گزر رہا ہے. اس طرف سے امام سجاد علیہ السلام آ رہے ہیں. ابھی امام سجاد علیہ السلام تھوڑے چھوٹے ہیں اور ابھی کربلا کا واقعہ نہیں ہوا ہے. اب یہ آتا ہے اس طرف سے، آ کے جب ملتا ہے امام سجاد علیہ السلام سے، تو امام سجاد علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے. امام سجاد علیہ السلام اس کو جواب دیتے ہیں کہ میرا نام علی ہے. اب وہ پوچھتا ہے کہ تمہارے بھائی کا نام کیا ہے، تو امام سجاد علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس کا نام بھی علی. کہتے ہیں کہ اس کے سوا بھی تمہارا کوئی اور بھائی ہے، تو کہتے ہیں ہاں میرا اور چھوٹا بھائی بھی ہے. تو کہتے ہیں کہ اس کا نام کیا ہے، تو امام سجاد علیہ السلام اسے جواب دیتے ہیں کہ اس کا نام بھی علی ہے. تو مروان اس سے کہتا ہے کہ کیا تمہارے بابا اب عبداللہ الحسین علیہ السلام کو امام علی یعنی علی کے سوا کوئی دوسرا نام نہیں ملا؟ کیا کوئی دوسرا نام پسند نہیں آیا کہ سارے بچوں کا نام علی رکھا ہے؟ یہ جب بات ہوتی ہے، امام سجاد علیہ السلام گھر پر آتے ہیں. جب گھر پر آتے ہیں تو یہ گفتگو جو ان دونوں کے درمیان ہوئی تھی وہ اپنے بابا امام حسین علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں. تو امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر اللہ مجھے 100 بیٹے عطا کرتا، 100 فرزند عطا کرتا، سب کا نام میں علی رکھا ہوتا تھا. تو دیکھیے یعنی وہ عشق اور وہ محبت، وہ کردار سے محبت، وہ
عشق خدا سے محبت کی وجہ ہے جس کی وجہ سے لوگ اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں. جو جتنے خالص محبت خدا میں اپنے بچوں کے نام رکھے گا اتنی ہی اس کی تاثیر اس کے پرسنالٹی میں اور اس کی آئیڈینٹی میں ہمیں دکھائی دے گی. اسی لیے یعنی ہم لوگ جب دیکھتے ہیں کہ چھٹے امام جب توضیح دے رہے ہیں یعنی وضاحت کر رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں کہ باپ کا کچھ حق ہوتا ہے بیٹے پر، یعنی باپ کے کچھ بیٹے کے بھی کچھ حق ہوتے ہیں باپ پر. اس میں سے ایک حق یہ ہے کہ باپ اپنے بچے کا بہترین نام رکھے، بہترین نام اس کا سلیکٹ کرے اور اس پر وہ نام کو رکھے. تاکہ کیوں؟ تو امام صادق علیہ السلام اس طرح سے فرماتے ہیں کہ کیونکہ قیامت کے دن اسی نام سے انہیں بلایا جائے گا. جب اس بچے کو اس نام سے بلایا جائے گا، اگر یہ نام اہل بیت اطہار کے نام پر ہوگا تو وہ بچہ خوش ہوگا کہ میرا نام اہل بیت اطہار کے نام پر رکھا میرے ماں باپ نے، اور وہ اپنے ماں باپ سے راضی رہے گا، وہ اپنے ماں باپ سے خوش رہے گا. لیکن اگر اس کے ماں باپ نے اس بچے کا نام کسی ایکٹر یا کسی سنگر یا کسی بادشاہ یا کوئی دوسری بڑی پرسنالٹی کے نام پر رکھا ہوگا تو اب وہ بچہ جب اسے قیامت میں بلایا جائے گا، صدا دی جائے گی، تو اب وہ بہت پشیمان ہوگا، بہت شرمندہ ہوگا کہ کیوں میرے ماں باپ نے میرا یہ نام رکھا. اے کاش کہ میرے ماں باپ میرا نام اہل بیت اطہار کے نام پر رکھتے، الہی کلچر کے حساب سے رکھتے، نہ کہ ویسٹرن کلچر کے حساب سے، نہ اس جگہ کے کلچر کے حساب سے جہاں پر وہ زندگی کر رہے ہیں، بلکہ اللہ کی محبت میں اور اہل بیت اطہار کی محبت میں میرے ماں باپ میرا نام رکھے ہوتے، جس کا اثر ہوا رہتا. دیکھیے ہر ایک اسم کا ایک خاص اثر ہوتا ہے، اسی لیے اہل بیت اطہار کے نام جو خداوند متعال نے سلیکٹ کیے ہیں ان کا اثر سب سے بہتر ہوا کرتا ہے. اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے نام اہل بیت اطہار کے نام کے مطابق رکھیں، ان کے نام کے حساب سے اپنے بچوں کے ناموں کو رکھیں. ایک صلوات بھیجتے محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بی بی فاطمہ کا نام بھی فاطمہ رکھا ہے. کیوں؟ کیونکہ فاطمہ فاطمہ سے آیا بنا ہوا ہے. فاطمہ یعنی جدا کرنا، الگ کرنا. کس چیز سے جدا کرنا؟ روایتوں کے مطابق یہ جو فاطمہ ہے، جدا کرنا ہے، یہ جدا کرنا برائیوں سے اور بدی سے اور ہر گندگی سے دور اور ہر گندگی سے الگ. کیونکہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہر پلیدی سے اور ہر برائی سے دور ہے، اس لیے بی بی فاطمہ کا نام فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. اور ایک دوسری روایت میں اس طرح سے ہے کہ کیونکہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے چاہنے والوں کو جہنم کی آگ سے کیونکہ بچائے گی، تو اب اسی لیے بی بی فاطمہ کا نام فاطمہ ہے کہ وہ اپنے چاہنے والوں کو جہنم کی آگ سے دور کرے گی اور ان کو جہنم کی آگ سے بچانے والی اور نجات دلانے والی ہے. اسی لیے ان کا نام فاطمہ رکھا ہوا ہے. بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ایک صلوات بھیج دو محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بہت خوبصورت حدیث ہے جو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے نقل کی گئی ہے. وہ دیکھیے حدیث اس طرح سے ہے کہ من اسعد الی اللہ خالص عبادتہ احبط اللہ عز وجل لہ افضل مصلحتہ. دیکھیے سب سے پہلے یقین کرے کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہماری ماں ہیں، اور جب ماں اپنے بچوں کو کچھ نصیحت کرتی ہے یا کچھ گولڈن ورڈز کہتی ہے تو وہ گولڈن ورڈز واقعی معنوں میں گولڈن ہوا کرتے ہیں، یا واقعی معنوں میں بہت قیمتی ہے. یہ حدیث جو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ہے یہ واقعاً بہت نایاب حدیث ہے. یعنی اس طرح کی حدیثیں ہمیں بہت کم ملے گی واقعاً، یعنی معصومین علیہ السلام کے کلام میں. بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہم سب کو بتا رہے ہیں، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وہ شخصیت ہے جو تمام انسانوں کے لیے، یعنی قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے اپنے
دل کو جلانے والی اور یعنی دل سوز اور ان کے لیے ہمیشہ پریشان رہنے والے کہ کس طرح سے میرے بچے اور آنے والی نسلیں اور آنے والے انسان کس طرح سے کامیاب ہو جائے، کس طرح سے وہ لوگ جنت کو حاصل کر لے. یہ دغدغہ رکھنے والی اور یہ پریشانی کو رکھنے والی ماں جب ایک ورڈز کو بیان کر رہی ہے ہمارے لیے ہو کر، تو دیکھیے یہ ورڈز کتنے بہترین ورڈز ہیں. اس پر ہم لوگ کبھی بیٹھے اور سوچے کہ یہ کیا ورڈز ہے اور کتنے عظیم الفاظ اور کتنے عظیم معنی کو ہم تک پہنچایا ہے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے. دیکھیے بی بی فاطمہ فرما رہے ہیں کہ جو بھی شخص اسعد اللہ یعنی بھیجتا ہے خداوند متعال کی طرف، کیا چیز کو بھیجتا ہے؟ خالصہ عبادت، خالص ترین عبادت کو اللہ کے لیے بھیجتا ہے، تو اب اس کے بدلے میں خداوند متعال احبت اللہ یعنی خداوند متعال بھیجتا ہے اس زمین کی طرف افضل مصلحت، بہترین مصلحت کو خداوند متعال نازل کرتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ بہترین اور افضل ترین مصلحت جو ہمارے لیے اور ہمارے حق میں بہتر ہو وہ اللہ کی طرف سے نازل ہو، تو لازم اور ضروری یہ ہے کہ ہم خالص ترین اعمال کو اللہ کے لیے بھیجے. یہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہم کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ بہترین اور افضل ترین مصلحت ہم پر نازل ہو اللہ کی طرف سے، تو لازم اور ضروری ہے کہ ہم خالص ترین عبادت کو اللہ کے لیے انجام دے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب شہید قاسم سلیمانی جاتے ہیں جنگ پر اور محاذ پر اور ان کی ویڈیو لی جاتی ہے اور ان سے انٹرویو لیا جاتا ہے، وہ کبھی بتاتے نہیں ہیں کہ میں نے اس کام کو انجام دیا، میں نے یہ والے مشنز انجام دیے، میں نے اس طرح سے بڑھ چڑھ کر اپنے کاموں کو انجام دیا ہے. کیوں نہیں بتا رہے ہیں؟ کیونکہ وہ اپنے اعمال کو خالصانہ اللہ کے لیے انجام دے رہے ہیں. بس اگر ہم کام کو انجام دے رہے ہیں، سب سے پہلے ہم یقین کریں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور یقین رکھے کہ اگر میں اپنے عمل کو خالص کروں گا اور اللہ کے لیے انجام دوں گا تو اللہ میرے لیے بہترین مصلحت کو میرے لیے نازل کرے گا، میرے لیے بھیجے گا اس جہان سے اس جہان کے لیے. بس ضروری یہ ہے کہ انسان خالص اعمال کو انجام دے. دیکھیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ خالصانہ انجام دے. اب جب انسان خالص ترین اعمال کو اللہ کے لیے انجام دیتا ہے تو اس کے بدلے میں جو اس کے لیے نازل ہوتا ہے، چاہے اس نے کوئی ایک بزنس کھولا ہو تو وہ بہترین مصلحت ہے اس کی، اور چاہے اس نے شادی کیا ہو وہ اس کے لیے بہترین مصلحت تھی. کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے اعمال کو خالص کرے خداوند متعال کے لیے. اگر کوئی جاتا ہے محاذ پر یعنی فرنٹ پر فائٹ کرنے کے لیے اور وہاں شہید ہو جاتا ہے، تو اب یقین رکھے کہ اس نے چونکہ خالص ترین اعمال کو انجام دیا تھا، اس لیے بہترین مصلحت خداوند متعال نے اس کے لیے نازل کی اور وہ اس منزل تک پہنچ سکا. بس دیکھیے جو سب سے بڑا درس بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہمارے لیے دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کو خالص کرے، ہم اپنے آپ کو سدھارے، ہم اپنے آپ کو بنائے، ہم اپنے نفس کو پاک کرے، اپنے نفس کو برائیوں سے پاک کرے اور اپنے نفس کو بہترین فضائل اخلاقی سے آراستہ کرے، اسے سجائے بہترین اخلاق سے. جو بھی اپنے نفس کو اور اپنے وجود کو بہترین اخلاق سے سجائے گا اور اپنے وجود سے برائیوں کو اور کمیوں کو دور کرے گا، وہ کامیابی کی طرف بڑھنے والا ہے. یہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ ہمیں اگر پاک ہونا ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے. اسی لیے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو بڑے بڑے عرفاء ہوتے ہیں، عارف ہوتے ہیں، وہ اسی طرح کا درس دیتے ہیں کہ خالص ہونا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے. ایک مرتبہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ ایک صلوات بھیجتے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ایک مرتبہ امام خمینی بیٹھے ہوئے ہیں اور درس دے رہے ہیں. درس دیتے دیتے کوئی ایک اسٹوڈنٹ میں سے اسٹوڈنٹ پوچھتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سے
قرب حاصل کرے، اللہ سے نزدیکی حاصل کرے، سیر اللہ اور سالک اللہ میں سے ہو، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اب دیکھیے امام خمینی کس طرح سے ایکسپلین کر رہے ہیں کہ امام خمینی کہتے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ تم ان 4M پر عمل کرو۔ یہ 4M کیا ہے؟ یہ 4M جو ہم کہہ رہے ہیں یہ میری لینگویج ہے نا، کہ امام خمینی نے اس طرح سے نہیں کہا تھا، بلکہ دیکھیے یہ 4M کیا ہے؟ یہ 4M ہے مشارطہ، مراقبہ، محاسبہ اور معاقبہ۔ آج کل کے جو عرفاء ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو 4th M ہے لازم اور ضروری نہیں ہے کہ اس پر عمل کرے۔ یہ 3M کو بھی اگر ہم پراپرلی اور کنٹینیوسلی فالو کریں گے تو ہم اللہ سے اور اہل بیت اطہار سے، جنت سے، نور سے نزدیک ہوتے جائیں گے اور جہنم سے اپنے آپ کو ہم دور کریں گے۔ دیکھیے آپ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ یہ مشارطہ کیا ہوتا ہے۔ انسان کیونکہ اپنے نفس کو جانتا ہے اور اپنے آپ کو جانتا ہے، اسے پتا ہے کہ اس کے اندر کیا کمیاں ہیں۔ ایک انسان کو پتا ہے کہ وہ بہت جھوٹ بولتا ہے، یا کسی ایک انسان کو پتا ہے کہ وہ سگریٹ بہت زیادہ پیتا ہے، کسی کو پتا ہے کہ وہ غیبت بہت زیادہ کرتا ہے، کسی کو پتا ہے کہ وہ حسد بہت زیادہ کرتا ہے۔ تو ہر انسان اپنے نفس کے کمیوں کو جانتا ہے۔ اب انسان جب کیونکہ اپنے نفس کے کمیوں کو جانتا ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ شرط کرے اپنے نفس پر، اپنے ہی ساتھ وہ شرط کرے، یہ شرط کرے کہ میں نیکسٹ 2 آورز یا 5 آورز کے لیے 5 گھنٹے یا 2 گھنٹے یہ جو کمی میرے اندر ہے اور یہ گناہ جو میں نارملی انجام دیتا ہوں اسے میں 2 گھنٹہ یا 5 گھنٹہ انجام نہیں دوں گا۔ یہ ہو گیا مشارطہ، فرسٹ M مشارطہ۔ یہ ہو گیا کہ وہ اپنے نفس کے ساتھ شرط کرے کہ میں نیکسٹ 5 آورز تک یہ گناہ کو انجام نہیں دوں گا۔ اس کے بعد سیکنڈ M کہ مراقبہ ہے۔ مراقبہ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ دھیان رکھے، کس بات کا دھیان رکھے؟ کہ وہ یہ دھیان رکھے گا کہ اس نے اپنے نفس کے ساتھ شرط باندھا ہے، اور اس نے یہ شرط باندھا ہے کہ وہ کمی جو اس کے اندر ہے وہ اس گناہ کو انجام نہیں دے گا۔ جیسے وہ جھوٹ نہیں کہے گا 5 گھنٹے تک، جیسے وہ غیبت نہیں کرے گا 5 گھنٹے تک، یا وہ غصے میں نہیں آئے گا 5 گھنٹے تک۔ تو یہ ہو گیا مراقبہ، دھیان رکھنا۔ اس کے بعد ہے محاسبہ۔ جب وہ 5 گھنٹے ہو جائے، کمپلیٹ ہو جائے، تو اب اسے محاسبہ کرنا ہے، اپنے نفس کا حساب لینا ہے، دیکھنا ہے کہ کتنی بار اس 5 گھنٹے میں اس نے اس شرط کو توڑا ہے، کتنی بار اس نے اس شرط کو جو اپنے نفس سے اور اپنے وجود سے اس نے باندھی تھی، اس نے عہد کیا تھا کہ میں اس شرط پر رہوں گا کہ میں 5 گھنٹے تک غصہ نہیں ہوں گا، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے سے پیش آؤں گا، یا اس نے شرط کیا تھا کہ وہ غیبت نہیں کرے گا یا حسد نہیں کرے گا، تو اب وہ 5 گھنٹے کے بعد وہ اپنے نفس کا حساب کرے کہ کتنے بار اس نے جھوٹ کہا، کتنے بار اس نے غیبت کی، کتنے بار اس نے اس رانگ عمل کو انجام دیا ہے۔ یہ ہو گیا محاسبہ، وہ محاسبہ کرے۔ اور اس کے بعد ہے کہ معاقبہ، یعنی عقاب، عذاب دے اپنے نفس کو۔ جیسے وہ کہے کہ اگر وہ جھوٹ کہے تو وہ 1 گھنٹے تک خاموش رہے گا، کسی سے بات نہیں کرے گا، ایک دم خاموش، مگر یہ کہ بہت ہی ضروری کام ہو جائے۔ یا وہ کہے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا، یا وہ یہ کہے کہ جو بھی انسان پیسے کو بہت زیادہ چاہتا ہے وہ یہ کہے کہ میں 10 روپے کسی غریب کو دوں گا یا صدقے کے ڈبے میں ڈالوں گا، یا اگر کوئی امیر انسان ہے تو وہ یہ شرط کرے کہ وہ 100 روپے دے گا یا 1000 روپے دے گا، تاکہ اس کو یہ درد ہو کہ اس نے وہ جو گناہ کیا تھا اس کے بدلے میں اس کو 100 روپے دینا پڑ رہا ہے، اور پھر وہ یقین کرے اس بات کو کہ قیامت کے دن 100 روپے سے کچھ نہیں ہونے والا، بلکہ عذاب درپیش ہے، عذاب ہے سامنے، اور اسے اس عذاب کو چکھنا ہے جو بہت سنگین اور بہت دردناک ہے۔ تو اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ وہ سالک اللہ اور اللہ سے نزدیک ہو، اہل بیت اطہار سے نزدیک ہو، اپنے زمانے کے امام سے نزدیک ہو، اس کے لیے ضروری اور لازم ہے کہ وہ یہ 4M پر عمل کرے۔ اس 4M کو دیکھیں، پھر ایک بار ریپیٹ کریں گے، وہ ہے مشارطہ،
مراقبہ، اور اس کے بعد ہے محاسبہ، اور اس کے بعد ہے معاقبہ. وہ ان 4M پر عمل کرے تاکہ وہ اپنے نفس کو اور اپنے آپ کو اللہ سے اور اہل بیت اطہار سے نزدیک کر سکے. بہت ضروری اور بہت امپورٹنٹ یہ فارمولا ہے جس پر ہر انسان کو عمل کرنا چاہیے. دیکھیے اسی کے مطابق ایک حدیث ہے جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے. ایک صلوات بھیجتے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لیس منا من لم یحاسب نفسہ، کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرتا. اب اسی کا الٹا کر دے، اسی حدیث کا الٹا، کہ وہ ہم میں سے ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اہل بیت اطہار میں سے ہو، منا اہل البیت میں سے ہو، تو ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کا حساب کریں. بہت ہی امپورٹنٹ حدیث ہے یہ جو امام کاظم علیہ السلام اپنے چاہنے والوں سے بیان کر رہے ہیں. ہم لوگ جب سنتے ہیں کہ سلمان فارسی سے جب کہا رسول خدا نے کہ السلمان منا اہل البیت، تو سلمان فارسی کو کتنی خوشی ہوئی. اور ہم لوگ جب سنتے ہیں تو ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے کہ ایک شخص، ایک انسان جو معصوم نہیں ہے وہ منا اہل البیت میں سے ہو جاتا ہے. کتنی بڑی بات ہے، کتنی عظیم بات ہے. اور اگر ہم سے کہا جائے کہ ہم بھی منا اہل البیت میں سے ہو سکتے ہیں تو یہ کتنی بڑی بات ہے اور یہ کتنی خوشی کی بات ہے. اور اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. اس کے لیے صرف یہ کرنا ہے کہ اپنے نفس کا حساب کرنا ہے ہمیں. دیکھیں ہمارے ایک استاد تھے، جب ہم نئے نئے ایران آئے تھے تب ہم لوگوں کا درس ہوا کرتا تھا ظہر اور عصر کی نماز کے بیچ میں 10 منٹ کا درس. ہمارے استاد تھے اخلاق کے استاد آغا امینی. یہ 10 منٹ لیکچر دیا کرتے تھے. 10 منٹ جب لیکچر دیا کرتے تھے تو اس میں یہ کہا کرتے تھے کہ آپ لوگ اپنے نفس کا حساب کیا کرو. اور پھر کسی ایک اسٹوڈنٹ نے جب ان سے پوچھا کہ آپ اپنے نفس کا حساب کب کرتے ہو، ہمیں بتائے تاکہ ہم بھی اسی کو فالو کریں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں صبح کی نماز کے بعد اپنے نفس کا حساب کرتا ہوں، ظہر کی نماز کے بعد اپنے نفس کا حساب کرتا ہوں، مغرب کی نماز کے بعد اپنے نفس کا حساب کرتا ہوں، اور سونے کے پہلے اپنے نفس کا حساب کرتا ہوں. تو کسی ایک اسٹوڈنٹ نے پوچھا کہ آپ صبح کی نماز کے بعد اپنے نفس کا حساب کرتے ہو، اس کا مطلب کیا؟ کیونکہ آپ نے تو سونے سے پہلے اپنے نفس کا حساب کر لیا تھا، اب صبح جب اٹھے تو اس کے بعد آپ نے اپنے نفس کا حساب کیا. یہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا. تو ہمارے استاد اس طرح سے کہتے تھے. دیکھیے کہتے ہیں کہ صبح میں اپنے نفس کا حساب اس طرح سے کرتا ہوں کہ جب میں صبح اٹھا اور میری آنکھ کھلی تو کیا میں نے سب سے پہلے اپنے زمانے کے امام کو سلام کیا یا نہیں. یہ میں اپنے نفس سے پوچھتا ہوں صبح کی نماز کے بعد. اور اس کے بعد میں اپنے نفس سے پوچھتا ہوں کہ جب میں رات کو سویا تھا تو اگر اللہ چاہتا تو مجھے پھر واپس اٹھایا نہیں ہوتا، یعنی اسی نیند میں مجھے موت آ جاتی، لیکن اللہ نے مجھے صبح میں اٹھایا. تو اب میں یہ سوچتا ہوں کہ جب میں سویا تھا تو مجھے عالم برزخ میں لے جایا گیا، اور جب عالم برزخ میں لے جایا گیا تو وہاں پر میرا حساب لیا گیا اور مجھے بتایا گیا کہ دیکھیے یہ تمہارے غلطیاں ہیں اور یہ خطائیں ہیں جو تم نے کی ہے، اور اب اس کا عذاب تمہیں ہونے والا ہے. لیکن جب عذاب ہونے والا تھا تو میں نے فرشتوں سے ریکویسٹ کیا اور میں نے اللہ سے ریکویسٹ کیا کہ اے پروردگار مجھے ایک مہلت دے دے تاکہ میں اس دنیا میں پلٹ کر جاؤں اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کروں اور میں اچھے اعمال کو انجام دوں. تو اس ریکویسٹ کو اللہ نے قبول کیا اور مجھے پھر اس دنیا میں بھیجا ہے. اور اب میں جب اس دنیا میں پلٹ کر آیا ہوں تو میں اے پروردگار تیرے بارگاہ میں آیا ہوں اور تڑپ تڑپ کر اور رو رو کر تجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں. تو میں صبح میں اللہ سے یعنی اپنے نفس سے حساب لیتا ہوں کہ کیا میں نے اس طرح سے کیا یا نہیں کیا. اس کے بعد دوپہر کی نماز یعنی ظہر کی نماز کے بعد پھر
تھوڑی دیر کے لیے میں صبح کی نماز سے لے کر دوپہر کی نماز تک کے پھر سے اپنے نفس کا حساب لیتا ہوں کہ میں نے اس دوران میں کیا کیا گناہوں کو انجام دیا اور کیا کیا اچھائیوں کو انجام دیا. دیکھیے وہ حدیث جو امام کاظم علیہ السلام سے ہے، وہ حدیث اس طرح سے آگے بڑھتی ہے کہ فی کل یوم فإن عمل خیرا، اگر ہم نے اچھے اعمال کو انجام دیا ہوگا، استزاد اللہ منہ، یعنی اللہ سے طلب کروں گا کہ اس اچھے عمل کو انجام دینے کا اضافہ فرما، یعنی اس عمل کو انجام دینے میں میری مدد کر اور مجھے توفیق عطا فرما کہ میں اچھے اعمال کو زیادہ انجام دوں. وحمد اللہ علیہ، اور اللہ کی حمد کروں میں اس توفیق پر کہ اس نے مجھے توفیق عطا فرمائی کہ میں اچھے اعمال کو انجام دیا، میں نے دوسروں کی ہیلپ کیا، میں نے گھر میں اپنے وائف کی ہیلپ کیا، میں نے اپنے گھر میں اپنے ماں کی مدد کیا، میں نے کسی مومن کی ایک کوئی حاجت تھی اسے پورا کیا. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے توفیق دیا اور تو نے مجھے وہ پیسے عطا کیا جس کی وجہ سے میں کسی مومن کی مدد کر سکا تھا. وَإِنْ عَمِلَ شَرًّا، یعنی اگر میں نے کوئی گناہ کو انجام دیا ہو، میں نے کوئی غلطی کیا ہو، میں نے کسی کا دل دکھایا ہو، میں نے کسی کو اذیت کیا ہو، تو استغفر اللہ منہ، میں استغفار کروں اللہ سے اس گناہ کے لیے. وتاب اللہ الیہ، اور توبہ کروں اللہ کے پاس اس گناہ کے لیے. تو دیکھیے یہ حدیث ہمیں سمجھا رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ کس طرح سے ہمیں اہل بیت اطہار سے نزدیک ہونا ہے، کس طرح سے منا اہل البیت میں شامل کرنا ہے خود کو. اگر ہم واقعاً اس پر عمل کریں تو بعید نہیں ہے، یعنی محال نہیں ہے، اور یعنی اس طرح سے نہیں ہو سکتا کہ ہم منا اہل البیت میں سے نہ ہو. کیونکہ اہل بیت اطہار اس کو فرما رہے ہیں، اہل بیت اطہار اسے ہمیں سمجھا رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں، اور اہل بیت اطہار صادقین ہیں، سچے ہیں. اہل بیت اطہار وہ لوگ ہیں جو کبھی جھوٹ نہیں کہتے ہیں، اللہ کے مظہر ہیں. بس جب اہل بیت کہہ رہے ہیں کہ منا اہل البیت میں سے اور منا میں سے ہو سکتے ہو، تو یقین رکھے کہ ہم بھی منا اہل البیت میں سے ہو سکتے ہیں. بس ہمیں اپنے نفس کا حساب کرنا ہوگا، اپنے نفس کو پاک کرنا ہوگا، اپنے نفس میں اچھائیوں کو لانا ہوگا اور برائیوں کو دور کرنا ہوگا. یہ نہ کہے کہ کیونکہ اس نے میرا دل دکھایا ہے اور اس نے مجھے اذیت کی ہے میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا. نہیں، بلکہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں آیت اللہ مجتہدی تہرانی، وہ کہا کرتے تھے کہ انسان کو چاہیے کہ جب وہ خدا کے پاس جائے، اس کی بارگاہ میں جائے اور اللہ سے جب کوئی اپنی دعا کو طلب کرے تو اللہ سے یہ کہے کہ اے پروردگار، جس نے بھی میرا دل دکھایا ہو، جس نے بھی مجھے اذیت کیا ہو، کتنی ہی بڑی اذیت کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا اس نے مجھے دھوکہ دیا ہو، میں اس کو معاف کرتا ہوں، تہہ دل سے اس کو معاف کرتا ہوں. اور اے پروردگار تو بھی مجھے معاف کر دے، اور میری یہ حاجت ہے، اس حاجت کو تم ور لا، یعنی تو اس حاجت کو پورا کرنے والا ہے اور تو قادر ہے، تو اس حاجت کو ور لا. اے پروردگار میرے قدرت میں یہ تھا کہ میں اس بندے کو بخش دوں، میں نے اپنی قدرت کا یوز کیا اور اس بندے کو بخشا، اور مجھے یقین ہے کہ یہ قدرت بھی جو مجھے ملی ہے وہ تیری دی ہوئی ہے. اے پاک پروردگار تو قادر مطلق ہے اور تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو بھی مجھے بخش دے، تو میرے گناہوں کو بخش دے، تو ہمیں مقام عظیم اور مقام رضوان عطا فرما، مقام لقاء اللہ عطا فرما. دیکھیے یعنی اس طرح کی بہت عظیم باتیں اور موعظے ہیں یہ جو ہمارے علماء نے ہمیں بتایا ہے اور اس پر ہمیں عمل کرنا ہے. اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو بعید نہیں ہے اور بہت دور نہیں ہے کہ ہم بھی ان پاک لوگوں میں سے خود کو پائیں گے انشاءاللہ. اسی طرح سے بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا امام علی علیہ السلام سے کچھ وصیتیں کرتے ہیں. کیا وصیتیں کرتے ہیں کہ بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد جب بی بی فاطمہ پر دروازے کو گرایا گیا اور بی بی فاطمہ کی طبیعت ناساز ہو گئی، اور اب بی بی فاطمہ کو جب یقین تھا کہ جلد ہی وہ اس دنیا سے جانے والے ہیں، تو امام علی علیہ السلام کو اپنے سرہانے بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا علی، تم مجھے کفن دینا، تم مجھے دفن کرنا، تم مجھے قبر میں اتارنا، اور یا علی فوراً ہی میرے قبر سے دور نہ چلے جانا، میرے قبر کے نزدیک بیٹھنا اور قرآن کی تلاوت کرنا، بہت زیادہ قرآن کی تلاوت کرنا اور دعائیں پڑھنا۔ اور کہتے ہیں کہ کیوں میں اس طرح سے کہہ رہی ہوں، کیونکہ میں نے بابا سے سنا ہے کہ وہ لمحات، یعنی جب انسان کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تب سے لے کر تھوڑے لمحات بہت سخت ہوا کرتے ہیں، اور جو مردہ ہوتا ہے وہ ایک انس رکھتا ہے زندہ لوگوں سے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ ان سے باتیں کرے، وہ ان کے پاس بیٹھے، وہ ان کے لیے دعائیں اور قرآن کو پڑھے۔ تو یا علی، تم بھی میرے لیے بہت زیادہ قرآن پڑھنا، میرے قبر کے پاس بیٹھنا، سرہانے بیٹھنا اور میرے لیے دعائیں کرنا۔ دیکھیے، ایک روایت کے مطابق امام صادق علیہ السلام سے نقل ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت نماز مغرب کے بعد واقع ہوئی ہے، اور اسی روایت کے مطابق بی بی فاطمہ کو اسی شب میں کفن اور دفن کیا گیا۔ آج کی رات کے بعد امام علی علیہ السلام تنہا ہو گئے، اور اب امام علی علیہ السلام ریگستان اور بیابان میں جا کر کنویں میں سر ڈال کر روتے ہیں اور اپنے دل کی باتوں کو کہتے ہیں کہاں ہے وہ مونس، اور کہاں ہے وہ جو میرے دل کی باتوں کو سننے والا تھا، کہاں ہے وہ جس کے ساتھ میں اپنی دل کی باتوں کو بیان کیا کرتا تھا، کیوں مجھے چھوڑ کر تنہا اس دنیا سے چلے گئے۔ ہاں عزیزو، ہاں آزادارو، آخری دن تھا کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے امام علی علیہ السلام کو بلایا، اور جب امام علی علیہ السلام بی بی فاطمہ کے بغل میں آئے تو بی بی فاطمہ نے کہا، اور بی بی فاطمہ رونے لگے۔ جب بی بی فاطمہ رونے لگے تو امام علی علیہ السلام نے سوال کیا کہ اے بی بی، تم کیوں رو رہے ہو؟ تم تو اب اپنے بابا کے پاس جا رہے ہو، اس دنیا کی مصیبتیں اور مشکلیں تمہارے لیے تمام ہیں، بس تم کیوں رو رہے ہو؟ تو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے کہا، اب کی لما تلقى بعدی، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میرے بعد تم پر کیا کیا گزرے گی۔ ہاں عزیزو، امام علی علیہ السلام کے لیے بہت سخت ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا جیسے عزیز کو اپنے ہاتھ سے کھو رہے ہیں۔ ہاں عزیزو، امام علی علیہ السلام بہت تنہا رہ گئے، وہ جو سب سے بڑا حامی تھا ولی ولایت کا، آج وہ امام علی علیہ السلام کو چھوڑ کر جا رہا ہے۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ امام علی علیہ السلام نے بی بی کو کفن دیا اور دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے ہیں۔ علی نے ایک آواز دی، اے بچوں آؤ اور اپنے ماں کا آخری دیدار کر لو۔ ہلموا تزودوا من امکم ھذا الفراق واللقاء فی الجنہ، کہ اے بچوں اور اپنی ماں کا دیدار کر لو، آج کے بعد اب جدائی ہے، اب تم اپنی ماں کا چہرہ نہیں دیکھ سکو گے، لیکن ہاں اس جنت میں تمہارا دیدار ہوگا۔ بچے آتے ہیں اور اپنے آپ کو ماں کے بدن پر چپٹا لیا، رونے لگے بچے، سب رو رہے ہیں، لیکن ایک بچہ بہت تڑپ کر رو رہا ہے۔ یہ بچہ کون ہے؟ یہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ امام حسن علیہ السلام ہے۔ ہاں عزادارو، یہ حسن ہے۔ حسن کیوں رو رہے ہو؟ تو حسن، عجب نہیں کہ حسن علیہ السلام کہے کہ مجھے
وہ لمحات یاد آتے ہیں کہ میں دربار سے ماں کے ساتھ واپس پلٹ رہا تھا انہی کوچوں اور گلیوں میں سے. تبھی میں نے دیکھا کہ ایک لعنتی آتا ہے, وہ خلیفہ دوم عمر آتا ہے اور آ کر راستہ روک لیتا ہے اور میری ماں سے کہتا ہے کہ وہ کاغذات جو خلیفہ اول نے دیے ہیں وہ مجھے دے دو. بی بی فاطمہ نے کچھ سوال کیے اور وہ کاغذات کو دینے سے منع کر دیا. اور اس لعنتی نے اتنی زور سے بی بی فاطمہ کو تماچا مارا, بی بی فاطمہ گر گئے اور بی بی فاطمہ کے کانوں سے گوشوار گر گئے. امام حسن دیکھتے رہ گئے. عجب نہیں یہی منظر امام حسن کے آنکھوں میں گھوم رہا ہو اور اسی وجہ سے امام حسن بہت تڑپ کر رو رہے ہیں. ہاں, ایک ہاتف کی آواز آئی کہ یا علی بچوں کو ماں سے دور کر لو, ملائکہ میں کوہرام ہے. لیکن ہاں زیادہ رو, ایک دن وہ بھی آتا ہے کہ ملائکہ دھاڑے مار مار کر رو رہے ہیں. وہ کون سا دن ہے؟ وہ 11 محرم کا دن ہے جب ایک بچی ہے سکینہ جس نے اپنے آپ کو امام حسین کے لاشے سے چمٹا لیا ہے. یزیدی فوج کے لوگ آتے ہیں, کس طرح سے اس بچی کو ہٹایا, تازیانوں سے مارا, فرشتوں میں کوہرام, فرشتے داڑے مار مار کر رونے لگے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأجل الأكرم. سب مل کر کہے 10 مرتبہ یا اللہ 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 یا اللہ. اے پاک پروردگار, واسطہ ہے بی بی فاطمہ زہرا سلام علیہا کا, اس اسم اعظم کے نام سے تجھ سے دعا کرتے ہیں. پاک پروردگار, ہمیں اپنے سے اور اہل بیت اطہار سے نزدیک ہونے کی توفیق عطا فرما. اے پاک پروردگار, واسطہ اہل بیت اطہار کا, ہمیں بھی من اہل البیت میں سے قرار دے. اے پاک پروردگار, واسطہ اہل بیت اطہار کا, جہاں جہاں بھی مومن و مومنات ہیں ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار, واسطہ اہل بیت اطہار کا, امام زمانہ اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ظہور جلد از جلد فرما, ان کے ناصروں میں ہمارا شمار فرما. اے پاک پروردگار, پرچم اسلام کو سر بلند فرما, پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کل مومنین والمومنات کو